اور یہ گلجان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ اعتماد ہے پرائم منسٹر کا کہ تحریک عدم اعتماد ہر صورت کامیاب ہوگی اور اگلے 1.5 سال ان کے لیے آسان ہو جائیں گے، یا واقعی جس طرح سے اپوزیشن سمجھتی ہے کہ ان کا یہ جو غصہ ہے، جھنجھلاہٹ ہے، یہ خوف کی وجہ سے ہے؟ دیکھیں، میں گزشتہ تقریباً 3-4 دن سے یہ کہہ رہا ہوں اور لکھ بھی رہا ہوں کہ میرا خیال ہے عمران خان پر اس سے زیادہ احسان نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جو عدم اعتماد کی اس کے خلاف تحریک لے کے آئے، اور وہ بھی صرف فیڈرل گورنمنٹ کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں۔ اگر عمران خان اس وقت ہار جاتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک دلدل میں جاتے ہوئے شخص کو کھینچا اور باہر لا کے کھڑا کر دیا، اور وہ اپنے کپڑے دھو کے باہر لوگوں کے درمیان آ جائے گا کہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کرنا چاہا، 2 سال تو کورونا تھا، یہ تھا، میں کچھ کرنا چاہتا تھا وہ نہیں کر سکا، اور اس کو آپ نے واپس اس پاپولیرٹی کے مقام پہ لے جائیں گے۔ یہ تو طے ہے، ہم نے بھٹو کو دیکھا ہوا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ ضیاء الحق نے اس کو نکالا تھا، ایسے لوگ سینہ تان کے کھڑے ہوتے تھے کہ گولی چلاؤ، ٹھیک ہے، لیکن ہوا یہ تھا کہ 3 مہینے کے بعد، اور پاپولیرٹی کے لیول پہ یہ تھا کہ اعتزاز حسن چھوڑ گیا، اور اس کے بعد اپنا حنیف رامج، کون نہیں تھا جو ہمارے ساتھ جلوسوں میں چل پڑا تھا، لیکن جیسے ہی ضیاء الحق آیا، بھٹو باہر ہوا، گول باغ کے جلسے میں اندازہ ہوگا کہ بھٹو کی پاپولیرٹی واپس آ گئی۔ تو جس شخص نے بھی یہ ان کو مشورہ دیا تھا کہ یہ تم عصر کے وقت روزہ کھول دو اور یہ 1 سال صبر نہ کرو، یہ تو ان کو بہت بڑا، اتنا بڑا احسان عمران خان پہ کوئی اور کر نہیں سکتا تھا جتنا یہ کیا۔ اگر وہ جیت جاتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ ہار جاتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ ہے، عمران خان چلے جائیں گے، اس کے بعد باقی 4 اسمبلیاں رہیں گی۔ ان 4 اسمبلیوں کے اندر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ 4 اسمبلیاں کیسے ختم ہوں گی، اور کیا الیکشن ہوں گے تو ٹینیور پورا کریں گی، کیا ان کے تحت ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ تو اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جو باقی جو بندے ڈیفیکٹ کر کے جائیں گے، ان کی وجہ سے کوئی بندہ ہاؤس کی میجورٹی نہیں لے گا، وہ ایک کنفیوژن پیدا ہوگا۔ ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے تب مقصد حاصل کرنا کچھ نہیں نظر آتا۔ جو عمران خان اور مولانا فضل الرحمان کی بات تھی، خزاں جائے آگے جو مرضی، اگر وہ جیت جاتے ہیں تو 6 مہینے کے لیے عمران خان کے خلاف 99% لوگ بھی ہو جائیں تو ان کے خلاف عدم اعتماد نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ 6 مہینے کے لیے ایک انتہائی مضبوط پرائم منسٹر آپ کو مل جائے گا کہ جس کو نہ اپنے کیبنٹ کی پرواہ ہوگی نہ کسی اور چیز کی پرواہ ہوگی۔ تو یہ ایک ظاہر بات ہے، ایک کیفیت مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ خیر، اس کے بڑے تانے بانے اور بھی ہیں، میں اس پہ ڈسکس کروں تو لمبی بات ہو جائے گی، لیکن جو جلدی کی گئی ہے اس عدم اعتماد کو لانے کی اس سارے معاملے کے اندر، اس نے مجھے تو نہیں لگتا کہ کسی اور کو فائدہ پہنچایا ہو سوائے عمران خان کو فائدہ پہنچانے کی۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو یہ اور پھر ساتھ ہی ساتھ پرائم منسٹر عمران خان نے آج ایک جلسے کا بھی اعلان کیا ہے، اور تحریک عدم اعتماد، اور یہ صاحب کیا کہتا ہے قانون؟ اگر کسی شخص کے خلاف عدم اعتماد آ جائے تو وہ پبلک میں نہیں جا سکتا، وہ جلسہ نہیں کر سکتا؟ دیکھیں، عدم اعتماد آتی ہے 25% ووٹوں سے درخواست آتی ہے، کیا 25% ووٹ جو ہیں 75% کے اوپر غالب آ جاتے ہیں؟ اس سے تو بیوقوف بات ہی نہیں کی جا سکتی۔ ایک آدمی عدم اعتماد کی درخواست دے دیتا ہے، اس کے بعد وہ واپس لے لیتا ہے 4 دن کے بعد، 5 دن کے بعد پھر دے دیتا ہے۔ 25% 80 ممبر نے دستخط کیے نا، کیا 80 ممبر جو 172 کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں؟ بس پاکستان کو بیوقوف بنانے کا چکر ہے چلاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا، پاکستان میں بڑی گندی پالیٹکس ہو رہی ہے، بہت گندی پالیٹکس، دونوں جس طرح سے بھی ہو رہی ہے، بہت ہی۔ ابھی علی گور بوش صاحب اتنی شاندار طریقے سے گفتگو کر رہے تھے، وہ جی گھر ہے تو اس میں گن مین ہے اور جی ہے تو وہ ہے، او بھائی اس سے پبلک پلیس، اتنی بڑی اس کی سیکورٹی، اس ملک کا ستیہ ناش اس لیے تو ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، آپ اندر جب آ جاتے ہیں، آپ کے ارد گرد پورے سیکورٹی گارڈ آ جاتا ہے، آپ کو اپنے ایم این اے سے خطرہ ہے وہاں پر، پھر وہ آپ کو قتل کر دیں گے وہاں پر، کیا کریں گے وہ؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ اصل مسئلہ ہے بنیادی طور پر پبلک پلیس ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر جاتے ہیں جس وقت تو 4 گن مین اندر لے کے جاتے ہیں، پبلک پلیس ہوتی ہے بھائی، پارلیمنٹ لاجک از اے پبلک پلیس، ڈکلیئرڈ پبلک، اس کے اندر گھر ہیں لوگوں کے، اور اس گھر کا کارنر GR1 از اے پبلک پلیس، اس کا چیف منسٹر کا بھی گھر ہے، باقی یہ منطقیں نہ دیا کرے، اللہ کا واسطہ ہے۔ ہم گئے تھے، اور ہم گئے تھے، ہم احتجاج کرنے گئے تھے، اور گئے تھے، یہ کون جرت کر کے بولو گئے تھے؟ احتجاج کرنے گئے تھے، ہمیں خطرہ تھا، ہم اپنے بندے لے کے گئے تھے، ہمیں پولیس سے خطرہ تھا، انہوں نے بھی غلط کیا، انہوں نے بھی غلط کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک کے اندر عام آدمی کو سچ نہیں مل رہا کہنے کے لیے۔ آپ مجھے بتائیے، کب کتنے انصار الاسلام جو ہیں، یہ کب مولانا کے ساتھ کس وقت سے چلنا شروع ہوئے اور کب وہاں آنا شروع ہوئے، یا جب باقی لوگ گن مین اور گارڈ کہاں لینا شروع ہیں؟ اور اگر آپ میں آپ کو ایک بتاؤں، سویڈن، سنیں ایک آخری بات سن لیں، سویڈن میں ایک اور قتل ہو گئی تھی خاتون،
ایم این اے وزیر بھی تھی، انہوں نے کہا ان کو گن مین دو. لوگوں نے کھڑے ہو کے ایک بات کی، کھڑے ہو کے وہاں پر انہوں نے کہا دیکھو ایک بات سنو، یہ سیاست میں لوگ اپنی مرضی سے آتے ہیں، یہ ان کو کسی نے دعوت نامہ نہیں دیا کہ آئیں، اس قوم کا پیسہ نہیں ہے کہ ان کو گن مین دیا جائے. کیوں دیا جائے؟ اگر ان کو خطرہ ہے تو مت آئیں سیاست کے اندر. انہوں نے انکار کر دیا. یہ ہوتی ہے قومیں. صحیح، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اس بات کے رد عمل میں اگر ایک تو شاہد اختر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیے گا. پلس وہ جو سوال میں نے پہلے کیا تھا کہ ایک شخص کے خلاف اگر تحریک عدم اعتماد آئی ہے، ابھی وہ منظور نہیں ہو گئی، وہ تو ابھی بلکہ پیش بھی نہیں ہوئی پارلیمنٹ کے اندر، صرف جمع کرائی گئی ہے، تو ایسے میں الیکشن کمیشن کیسے روک سکتا ہے ان کو جلسہ کرنے سے؟ اور ایون اگر وہ نااہل ہو جاتے ہیں یا ان کی حکومت چلی جاتی ہے، حکومت برقرار رہ جاتی ہے، وہ اس کے بعد بھی جلسے کر سکتے ہیں. شاہدہ صاحبہ دیکھیں، الیکشن کمیشن کا کیا یہ رول نہیں ہے کہ پبلک آفس ہولڈر نہیں جا سکتا جب الیکشن اناؤنسڈ ہو؟ کیا یہ رول نہیں ہے الیکشن نے آج دیر کے جلسے میں یہ اعتراض آپ کا بالکل درست ہے، وزراء کو اور ان کو جو ہے نوٹسز جاری کیے ہیں، کیا یہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ سیکنڈلی یہ کہ تحریک عدم اعتماد 25 نہیں بلکہ 20% جو کہ سٹنگ ایم این ایز کا 69 ممبرز پہ بنتا ہے، اور ہم اس سے مور دین اس کے سگنیٹری ہیں، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے باقی ممبرز بھی انشاءاللہ آئیں گے اور یہ کامیاب ہوگی. یہ ایک انیشیٹو ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. شاہدہ صاحبہ دیکھیں نا، آج دیر کے جلسے میں جا کر انہوں نے خلاف ورزی کی الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا ہے، لیکن تحریک عدم اعتماد پیش ہونے پر کیا وہ جلسہ نہیں کر سکتے؟ یہ دونوں الگ الگ بات ہیں. معروضی حالات کچھ اور ہیں. یہاں پہ ہم ایم این اے سے ہم رہتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ گورنمنٹ کیا ٹیکٹکس کرے گی، کس طرح یہ پولیوٹ کر رہے ہیں اس پورے پالیٹکس کو. اگر ٹرو اسپرٹ اور آئیڈیل سچویشن ہوتی تو کوئی وجہ نہیں کہ کسی کو گارڈ رکھنے کی اجازت ہوتی. کیوں رکھے جاتے ہیں؟ آپ کے سامنے ہے تمام صورتحال، کس طرح دروغ گوئی کر کے رانا ثناء اللہ پہ کیسز بنائے گئے ہیں، کہ ہماری جو ہے عالیہ حمزہ بیٹھ کے ہمارے لیڈر کو دہشت گرد قرار دے رہی ہے. ان کو مائنڈ یور لینگویج، اس کو معافی مانگنی چاہیے. اتنے بڑی لیڈر کے خلاف اس طرح کی بات کرتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں اپنی لیڈر کو لے کے اور چلتے رہتے ہیں. ہم تحریک اعتماد دے چکے ہیں، پوری اپوزیشن ان کی ایک پارٹی اور ہم تمام پارٹی، اور ابھی الائز بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ آئیں گے اور یہ کامیاب رہے گی. ہم نے جمع کرا دیے، اب یہ ہمت پیدا کریں اور لے کے آئے. within 24 hours میں پتہ لگ جائے گا کہ کس کے پاس برتری ہے. ہمیں تو اپنا رائٹ سامنے کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ سیاست میں یہ تمام ان اداروں کو کسیٹ رہے جنہوں نے اوت لیا ہے اس یہاں پہ کانسٹیٹیوشن کا، اور یہ ان کو بھی پلیوٹ کر رہے ہیں. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. تو یہ علی گور بلوچ صاحب، اب معاملہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد تو پیش ہو چکی ہے، مطلب جمع ہو چکی ہے، یہ تو اب یہ تو پیچھے کوئی ہٹ نہیں سکتا. دونوں میں سے یا تو تحریک اعتماد کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی. پرائم منسٹر بہت کانفیڈنٹ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تگڑا ہو کر باہر نکلوں گا. 2-3 دن پہلے جو ہماری ملاقات ہوئی تھی پرائم منسٹر کے ساتھ، میری ملاقات ہوئی تھی، اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں میں کپتان نے فیلڈ سیٹ کی ہوئی ہے، میں اسٹرانگ ہونے کے لیے جا رہا ہوں. آج بھی انہوں نے یہ باتیں کی ہے، جبکہ مولانا اتنے کانفیڈنٹ آج نہیں دکھ رہے تھے. مولانا کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے ناکام بھی ہو جائے. دیکھیں، یہ تو آپ کے ہر بندے کا سوچنے کا انداز ہے. آپ کو بھی اختیار حاصل ہے کہ آپ مولانا صاحب کو یہ سمجھ لیں کہ کانفیڈنٹ. بہت سارے ٹاک شوز میں یہ بھی کہا جا رہا ہوگا کہ مولانا صاحب بہت کانفیڈنٹ تھے، بات کر رہے تھے. تو یہ تو اپنے اپنا سوچنے اور دیکھنے کا انداز ہے. دیکھیں، گزارش یہ ہے، آپ پہلے ابھی وہ گارڈز والی بات کر رہے تھے، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہاں 500 گھر ہیں. 500 گھروں میں ایک صورتحال ہے کہ روز دھمکیاں مل رہی ہیں. جس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے، جس طرح کی عمران نیازی زبان استعمال کر رہا ہے، اور یہ سارا کوئی یہ جو جلسے کر رہا ہے نا، چونکہ اس کو اندر سے پتہ ہے، اس کا چکرا جانا، اس کا ڈپریشن میں آ جانا، ڈپریشن میں آ کے گالیاں دینا، دھمکیاں لگانا، اصل میں وہ اپنے ہی ممبران، کیونکہ اس کے یہ تو گیم آف مائنڈ ہے، نروز کی گیم ہے. اچھا علی گور بلوچ صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی کے لیے، بات آپ اپنی جاری رکھی گئی ہے. یہ جو پرائم منسٹر عمران خان تجویز کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو، دیکھیں میں یہ بڑی مزدار سی بحث چل رہی ہے، میں اس میں کیا پارٹیسپیٹ کروں.
پاکستان کا المیہ پتہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر سیریس ڈسکشن جو ہے گزشتہ کافی عرصے سے ختم ہی ہو چکی ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ پاکستان کے اندر بنیادی طور پر آپ کی محبت، آپ کی نفرت، آپ کی چاہت، آپ کا علم، آپ کا سب کچھ ہے وہ بس ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے نا، یہ اب سیاست، دیکھیں آپ ٹاک شو کر رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کو، ظاہر بات ہے تالیاں بج رہی ہے، یہ وہ ریٹنگ آ رہی ہے، سب کچھ ہے۔ مطلب آپ خود سوچیں، اس کو ایسنس نکالیں اور ٹرانسکرائب کریں، اور آپ لکھیں کہ آج کے ٹاک شو کے اندر ہم نے آج یہ ایک بکلیٹ بنائی ہے جس کے اندر یہ الزامات تھے اور یہ اس کا جواب دیا گیا سیریسلی۔ آپ مجھے بتائیں آپ کیا بنائیں گے؟ کئی دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ نہ سیاستدانوں کی تقریروں میں ایسا ہو رہا ہے،